بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد، محترم حاضرین اہل اسلام، یہ تقریب سعید عرس مبارک کے خوبصورت مبارک عنوان سے منعقد ہے۔ جی، حضرت فخر المشائخ سید السادات پیر سید مبارک علی شاہ صاحب، ان کے فرزند گرامی شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب اور ان کے فرزند گرامی شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ پیر سید شاہ سوار شاہ صاحب اور حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب، پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب، حضرت الحاج سید عبدالرؤف شاہ صاحب اور حضرت قبلہ پیر سید محمد بہار علی شاہ صاحب، اور آج کی یہ تقریب شریف جن کی سرپرستی میں
منعقد ہے حضرت شیخ طریقت قبلہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب نقوی رضوی مدظلہ حضرت العلام الحافظ القاری صاحبزادہ سید اسرار البہار شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ سید فیاض الحسن شاہ صاحب، سادات کرام علماء کرام، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب ہاشمی مدظلہ، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے خطاب فرمایا، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے، اور ہمارے حضرت کے سید محبوب حسین شاہ صاحب کے فرزند گرامی صاحبزادہ پیر سید شبیع الحسن شاہ صاحب نقوی، ایم اے اسلامک اسٹڈیز، ماشاءاللہ۔ تو اس آستانہ عالیہ نقشبندیہ سوروردیہ قادریہ ان نسبتوں کے ساتھ مزین اس آستانہ عالیہ پر آ کر پہلی دفعہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور آپ سب حضرات بڑی دل جمی کے ساتھ پرسکون مبارک تقریب میں موجود ہیں، اور عظیم اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ اس آستان فیض کو تا قیام قیامت اسی طرح رونقیں اور اس میں بھی روز افزوں ترقی فرمائے۔ حضرت شاہ جی قبلہ کے فیوض و برکات اور صحت و عافیت و سلامتی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت قابل لوگ ہیں، نقیب محفل جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظم فرما رہے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے محفل کو آگے بڑھایا ہے۔ مجھے خطیب الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مدظلہ، انہوں نے حضرت شاہ صاحبان کا پیغام پہنچایا، اور حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب صابری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے تاکید بھی فرمائی مجھے، اور رابطے میں بھی رہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ شہر، یہ علاقہ پہنچنے کے لیے بہت آسان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بہت ترقی عطا فرمائی کہ موڑ کنڈا کے نواح میں مضافات میں پہلے بھی جیسے حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ 38-40 سال ہو گئے میں آتا رہا ہوں اس علاقے میں، بہت سے گاؤں میں تقریریں کی ہیں، آگے بھی جڑاوالا روڈ پر بھی مشکل تھا بہت آنا، اور سنگل سڑک تھی، کہ اللہ کے کرم سے ان سالوں میں موٹر وے پر آپ آ گئے ہیں، اور پورے ملک میں الحمدللہ جو بڑا ذریعہ ہے رابطے کا، تو اس کے قریب ترین میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ اولیاء کرام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس علاقے کو اتنی پر رونق اور آبادی کو اتنی سہولتوں سے مزین فرما دیا ہے۔ اللہ بیش پورے ملک عزیز کو زیادہ سے زیادہ ترقیاں اور برکتیں اور امن اور رحمت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضرت مولانا ہاشمی صاحب بڑی وسیع گفتگو فرما رہے تھے، اور خوبصورت طرز بیان ان کا، ان سے بھی پہلے کسی جو بزرگ تقریر فرما رہے تھے، بڑی ماشاءاللہ انہوں نے
مدلل اور خوبصورت گفتگو فرمائی. آپ نے یقیناً یہ موتی چنے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو معطر کیا. میں آپ کی خدمت میں جو مسئلہ عرض کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اس امت خیر کو جو بہتر امت ہے ساری امتوں سے، اس کو اللہ نے امت وسط فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ امت عادل اور امت وسط بنایا. امت وسط جو ہوتی ہے نا، وسط درمیانی امت کو کہتے ہیں، اور جب امت کی اضافت ہو اس کی طرف تو وسط درمیان کو کہتے ہیں. تو درمیانی امت کیسے ہے؟ یہ تو امت آخری امت ہے. درمیانی کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی 55-60 ہزار امتوں کے بعد یہ امت ہوتی اور 55-60 ہزار امت اس کے بعد ہوتی، تو پھر یہ وسط میں ہوتی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتوں میں سے درمیان میں آئے یہ تو امت وسط کہلائے. آخر میں آ کے امت وسط کیسے کہلاتی ہے؟ امت وسط ہے. تو فرمایا صرف زمانے کے اعتبار کی بات نہیں، امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ یہ روادار امت ہے، انتہا پسند امت نہیں ہے. نہ یہ افراد میں ہے نہ تفرید میں ہے، حد سے بڑی ہوئی بھی نہیں حد سے گھٹی ہوئی بھی نہیں، عین توازن حسن میں جو امت ہے اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے وہ جناب محمد رسول اللہ کی امت ہے. اس اعتبار سے یہ امت وسط ہے. اب آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال میں رواداری ہے، ہمارے عقائد و اعمال میں انتہا پسندی ہے یا قاہدی اور سستی ہے. تو امت ایسی بنائی نہیں گئی کہ یا تو یہ افراد میں ہو یا تفرید میں ہو، حد سے بڑی ہوئی ہو یا حد سے گھٹی ہوئی ہو. آپ سمجھدار لوگ ہیں، حد سے بڑی ہوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی اور حد سے گھٹی ہوئی بھی اچھی نہیں ہوتی. ہم پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا کوجا ہونا، کوجے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حد سے زیادہ چیز ہو وہ بھی کوجی ہو جاتی ہے، کبھی ہو جاتی ہے، حد سے گھٹی ہوئی بھی کبھی ہو جاتی ہے. این حد پر ہو تو خوبصورت ہوتی ہے. یہ امت خوبصورت امت ہے، اپنے عقائد میں بھی اور اپنے اعمال میں. یہ اس امت کا اعزاز ہے. رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اس امت کو ساری امتوں کے لیے گواہ بنایا، اور جو گواہ ہو نا سب کا اس کو نہایت متوازن ہونا چاہیے. حد سے بڑا ہوا بھی گواہ نہیں ہوتا، گواہی کا حق ادا نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ اپنے حد سے بڑے ہونے کی وجہ سے انصاف نہیں کر پاتا، صحیح بات بیان نہیں کرتا. اسی طرح جو قاہل ہو اور حد سے گھٹا ہوا ہو وہ بھی ایک ثقہ مضبوط گواہ نہیں ہوتا. لہذا فرمایا اس امت کی گواہی پر ساری امتوں کی نجات کا دار و مدار ہے. سبحان اللہ. آپ کی گواہی پر دار و مدار ہے ان امتوں کا نجات کا. لہذا آپ کو بڑا روادار بنایا، انصاف والا بنایا. آپ متوازن عقائد کے ہیں، متوازن اعمال کے ہیں. آپ کو افراد تفرید سے پاک فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے طرف جو اللہ کے نبی و رسول ہیں وہ سب عادل
کا امام ہے اور ان کی امت ساری امتوں کی امام ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ کو یہ متوازن مقام عطا فرمایا. غور کریں اہل اسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت عدل اس لیے بنایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم سب امتوں پر گواہ ہو، تم سب امتوں پر گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ساری بنی نوع انسان کا گواہ بنایا، پر گواہ بنایا، اور الرسول جناب محمد رسول اللہ کو تم پر گواہ بنایا. حضور گواہ ہیں اپنی پوری امت کے، اور امت ساری امتوں کی گواہ ہے. گواہ آپ جانتے ہیں جو کسی چیز کا مشاہدہ کرے وہ گواہ ہوتا ہے. تو یہ امت آخر میں آئی، ساری امتوں کی گواہ کیسے ہے؟ یا تو ان ساری امتوں کو دیکھتی، فرمایا ان سب امتوں کو دیکھتے ہیں میرے آخری رسول، اور یہ امت اپنے نبی کی گواہی پر ان امتوں کے بارے میں گواہی دیتی ہے. کیا بات، ماشاءاللہ، بہت واہ. حضور ہر امت کے شاہد حقیقی ہیں. سبحان اللہ. یہ صفت ہے حضور پاک کی. اگر سمجھ آئے تو زور سے کہو سبحان اللہ. مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور شاہد حقیقی شاہد ہیں آپ ساری امتوں کا، ساری امتوں کا آپ مشاہدہ فرماتے ہیں، حقیقی مشاہدہ. اپنی امت کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں. کیوں کہ اس امت کے تو آپ گواہ ہیں. علیکم، تم پر، اے امت محمدیہ میرے حبیب تم پر گواہ ہیں. سبحان اللہ. شاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں، گواہ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہیں، ایسے گواہ کہ ان کی گواہی پر ساری امت گواہ ہے امتوں کی. ساری امت گواہ ہے امتوں کی. اور اس گواہی کی شان کیا ہے؟ تفسیر مظہری شریف اس آیت کریمہ کے تحت دیکھیں تو بہکی وقت مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پتی عربی میں آپ کی تفسیر ہے، اور بڑی ایمان افروز تفسیر ہے. آپ فرماتے ہیں میدان حشر میں کفار کے سامنے امت محمدیہ گواہ بنا کر پیش کی جائے گی. وہ کفار جو انبیاء سے بھی معارضہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. انبیاء جب گواہ ہوں گے نا، جو ان کی طرف انبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان سے ان کی امتوں کے کفار معارضہ کریں گے، مقابلہ کریں گے ان سے. لیکن امت محمدیہ کو جب ان کے مقابلے میں گواہ بنا کے لایا جائے گا تو معارضے کی طاقت نہیں ہوگی، مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی. تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ انبیاء سے معارضہ کرتے ہیں اور حضور کی امت سے معارضہ کی طاقت نہیں. فرمایا حضور کے علم کی وجاہت سے، حضور کے علم کی طاقت کی وجہ سے ان کی گردنیں خم ہو جائے گی، اور امت کے اولیاء اور امت کے شہداء اور صدیقین اور صحابہ
جب ان انبیاء کی صداقت پر گواہی دیں گے تو کفار کی گردنیں خم ہو جائیں گی اور امت محمدیہ کی گواہی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے آخر تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیپروالا شریف، آستانہ عالیہ گوجرہ شریف، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب. بہت خوب جی، بہت خوب. آپ سب کی گواہی میں یہ شان ہے. اب آپ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا، آپ امتی ہیں، سب امتی ہیں حضور پاک کے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، رب نے اسے امت وسط میں سے فرمایا. اور آپ سب ہو، میں بھی ہوں، الحمدللہ ہم سب ہیں جتنے بیٹھے ہیں، امت بھی ہیں اور امت انکار بھی نہیں ہے، امت اجابت ہے، ماننے والی امت ہے. تو اپنی شان پر بھی کبھی سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ حضور کا وسیلہ ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی، امت وسط. اچھا، ہماری گواہی پر ایسے بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں گے؟ ہاں ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں، ہو جائیں گے. اور ایسی شان ہے آپ کی ہے امت محمدیہ، حضور کے وسیلے سے یہ شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کے حق میں دو مسلمان یہ گواہی دے دے کہ یہ بندہ نیک ہے، وہ بد بھی ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں پہنچا دے. کیا بات ہے، کیا بات. اس واسطے کہ اس نے آپ کو گواہ بنایا، امت عدل بنایا. اس کی شرم، اس کی لاج یہ ہے کہ جب یہ گواہ بنائے ہیں تو پھر ان کی گواہی کی قدر کرنی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ بولے، میں جھوٹ بولوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ امت محمدیہ سے یہ تقاضا جو فرما رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ گواہ ہو تو آپ سچے ہو. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم گواہ بنائے گئے کیا سچی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جائزہ لیں گے ہم اس بات کا، لیکن رب نے امت کے سر پر اجتماعی طور پر، یہ نوٹ کریں لفظ، اجتماعی طور پر رب نے صداقت و عدالت کا تاج امت محمدیہ کے سر پہ رکھ دیا. جعلناکم، ہم نے تم کو پہنا دیا. بہت خوب، بہت خوب. میں یہ توقع رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب کوئی کہے جی ہم تو امت کیا ہے، عوام کیا ہے، تو غلط فیصلے کرتی ہے، ووٹ غلط دیتی ہے، فلاں کام غلط کرتی ہے، لہذا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے خلیفے، ہمارے بادشاہ رب بناتا ہے. تقوینی طور پر تو رب ہی بناتا ہے، لیکن انتخاب کا طریقہ کیا ہے؟ انتخاب کا طریقہ یہ امت کی گواہی ہے. طریقہ انتخاب تقوینی نہیں رکھا، شورائی رکھا. ایک فرقہ بن گیا رافضی، وہ کہتے ہیں جنہیں لوگ منتخب کرتے ہیں، لوگ تو جھوٹے ہوتے، لالچی ہوتے، وہ کچھ بھی کر دیتے، لہذا ہمارے امام اور ہمارے خلیفے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، رب کے بنائے ہوتے ہیں. یہ بات سننے میں بھلی لگتی ہے، لیکن عمل کس طرح ہوگا؟ مثلا آپ کس ملک میں رہتے ہو جی؟ کہتے ایران میں. تو میں نے کہا طریقے انتخاب کیا ہے؟ وہاں وہی آتی ہے کہ ابھی خامنائی صاحب ہوں گے بادشاہ، ابھی ہاشمی رفسنجانی ہوں گے بادشاہ، وہی آتی ہے. کہا نہیں. تو میں نے کہا کیسے بنے؟ کہا ووٹوں سے. تو میں نے کہا پھر ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں مانتے؟
ان کی شورا پر اعتراض کرتے ہو تو شوروں کے بغیر کوئی طریقہ نکالو نا، کیا بات نکالو۔ کہتے یہ سقیفے کی پیداوار ہے، ان کو تو دارے میں انتخاب کیا گیا، بنی ساعدہ میں انتخاب کیا گیا۔ تو میں نے کہا آپ نہ کرو نا دارے میں، آپ وہی سے ثابت کرو۔ جی رفسنجانی صاحب وہی سے بنے، خامنائی صاحب وہی سے بنے، خاتمی صاحب وہی سے بنے، کہ نہیں جی ووٹ سے بنے۔ تو میں نے کہا وہ خدائی طریقہ کدھر گیا؟ بھائی خدائی طریقہ براہ راست تب رہتا جب حضرت محمد الرسول اللہ امت میں حیات ظاہرہ کے ساتھ موجود ہوتے، وہی کا سلسلہ بند نہ ہوتا، آپ پہ اترتی رہتی تو قیامت تک وہ بات بتاتے رہتے کہ اب اللہ فرما رہا ہے فلانا خلیفہ ہے، تمہارا بادشاہ ہے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ نے طریقہ وہ نہ رکھا کہ اب وہی کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب ہوگا۔ کیوں کہ وہی کے ذریعے ہوگا تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ تم تو 14ویں صدی میں ہوگے، 13ویں صدی میں ہوگے، تو وہی تمہیں بتائے گا کون کہ اللہ فرما رہا ہے اب فلانا بادشاہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے رب نے یہ فرمایا حبیب اس کی فکر نہ کر، میں نے تیری امت کو عدل والی امت بنایا ہے۔ یہ فیصلے کرتے وقت ظلم نہیں کرے گی، نہیں سمجھ آئی آپ؟ ظلم نہیں کرے گی، عدل سے فیصلے کرے گی، یہ لالچ میں فیصلے نہیں کرے گی۔ اب اللہ کا تقاضا، میں کیا لفظ بولوں اب، اللہ کا تقاضا ہم سے یہ نہیں کہ ہم لالچ میں آ جائیں گے۔ فلاں صاحب رائے صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں، بھٹی صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں، فلاں راجہ صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں سید صاحب یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم اس لالچ میں ان کو ووٹ دیں گے۔ ہم یہ ظلم کر لے تو کرے، رب کہتا ہے میں نے انہیں ظالم نہیں بنایا، یہ عادل ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ جو میں بات کر رہا ہوں نعرہ رسالت، کچھ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہلکا ہلکا ذرا سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ہم لالچ میں آ بھی جائیں، رب نے ہمیں لالچ کے لیے بنایا نہیں، اس نے ہمیں عادل بنایا۔ ہم گمراہ ہو رہے ہیں اس پہ، ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ قدرت فرماتی یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ایک امیر کے، نہ تمہارے کہنے پر تو میں سب امتوں کے فیصلے کروں گا، اور تم چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں پھسل رہے ہو۔ ارے جب ہم پر قدرت یہ اعتماد کرتی ہے، ان آیت کی آیات کے اولین مصداق کون تھے؟ جعلناکم، یہ کم ضمیر جمع کے مخاطب کون تھے؟ یہ ضمیر خطاب ہے، تو خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ خطاب کس سے ہوا؟ ہمیں بھی ہوا، ہم بھی قوم میں شامل ہیں، پر پہلے مصداق ہم نہیں ہیں۔ پہلے مصداق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت ہیں، اور اولین مصداق محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بڑا مجموعہ ہے بھائی، مجموعہ بڑا ہے، لیکن آواز آپ کی اس طرح نہیں آ رہی۔ زور سے آواز دے سبحان اللہ۔ اور مسئلہ بھی میں سمجھنے والا بیان کر رہا ہوں، آپ کو سمجھنا ضروری ہے، ذمہ داری سمجھو اپنی۔ کیوں کہ آپ تو گواہ ہو، نبی علیہ السلام کے علم کا خزانہ ہو اے امت محمدیہ، میرے علوم کا خزانہ مصطفیٰ علیہ السلام کا سینہ ہے، اور مصطفیٰ کے علوم کا خزینہ ان کے امت کے سینہ ہے۔ جس کو مصطفیٰ نے سکھایا وہ الہی علوم کو جانتا ہے،
نبی کریم کے وسیلہ جلیلہ سے جسد اللہ کے علم کے آپ وارث ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرمائے اور حبیب نے اپنی امت کو سکھا دیے. زور سے کہو سبحان اللہ. حضور نے کچھ بھی چھپایا نہیں, کچھ نہیں چھپایا. جب اللہ کے حبیب دنیا سے گئے تو کیا فرمایا؟ ترکتکم علی نقیۃ بیضاء. اے میری امت, میں تمہیں اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا, دوپہر کے سورج کی روشنی میں ہر چیز واضح کر کے دنیا سے جا رہا. امت اگر آہستہ بولتی ہے تو پھر آپ کو شک ہے کہ کیا حضور نے کوئی گوشہ اندھیرے میں چھوڑا ہے؟ حضور کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تمہیں اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا, پوری روشنی میں چھوڑ کر جا رہا. اور زور سے کہو سبحان اللہ. روشنی میں ہے نا, روشنی میں اندر دا اندھیرا تو آپ ہی کچھ توجہ کرو گے تو نکلے گا نا. ظلمتیں ختم ہو گئی. فرمایا میں تم پہ راضی نہ ہوتا تو تمہیں میں ظلمتوں سے کیوں نکالتا, کفر تمہارا کیوں ختم کرتا. میں نے اپنے حبیب کے ساتھ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اور زور سے کہو سبحان اللہ. نہیں, میں شاید اس سے زیادہ زور سے سننے کا عادی ہوں, آپ تو شاید صحیح بھی بول رہے ہیں. میرے سامعین تو رہے نہیں 40 سال کے ارد گرد ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو کیا پتا میں کیسے بولتا ہوں. مجھے 22-23 سال ہو گئے, باہر ملک چلا گیا, باہر کے ملک میں رہتا ہوں, وہاں تقریریں زیادہ میں نے کی, یہاں سے بھی زیادہ. تو میں صرف بولنے کا قائل نہیں, زور سے بولنے کا قائل. پنجابی میں کہتا ہوں دب کے بولو. جب میں کہتا ہوں, بے شک لندن میں ہوں تب بھی ایسے ہی کہتا ہوں. دوستو, آپ عادل ہو, آپ میں کوئی ایک ظالم ہو سکتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا میری امت پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ 3 بندے اکٹھے ظالم نہیں ہوں گے. جہاں 3 میرے امتی بھی جمع ہوں گے نا تو 2 ظلم کی اگر بات کریں گے تو تیسرا کہے گا اور شرم کرو, اسے کہنے نبی دے امتی یہاں تو ظلم سے لگ بن لے. سلامت رہو, سلامت. زور نہ دب کے بولو. پنجابی یاد نہیں سی دستا بھی. نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان صاحب مشہدی. تو بھائی دوستو, مجھے بھی وارث شاہ رحمت اللہ علیہ اور بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی دھرتی پر اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں, لیکن یہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں نا, یہ تقریر میں گاؤں میں بھی کر رہا ہوں تو یہ میرے ایک مدرسہ ہے حبیب گنج میں, ضلع حبیب گنج, بنگلہ دیش. تو تقریر ادھر اگر لائیو جا رہی ہو نا تو اس مدرسے میں 600 طالب علم ہیں جو لائیو بیٹھ کر روزانہ تقریر سنتے ہیں اور بنگالی ہیں. اس کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ میرے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں. شیخ الحدیث علامہ نور الدین زنگی دامت برکاتہ العالیہ. تو مجھے باقاعدہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاہ جی اردو تک بمشکل ہمیں سمجھ آتی ہے, جب پنجابی میں چلے جاتے تو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ بنگال میں اب اردو کا اتنا رواج نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے نا, اردو والوں نے ان کو ایسی ڈوز دی ہے کہ اب وہ اردو سے بھی ان کو گھن آتی ہے.
تو اردو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو مجھے ان تقریروں کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا. میں تو جسوات بابڑے جڑیاں تقریراں کیتیاں سن کدی ذہن میں بھی نہیں سی یہ بھی لوگ ریکارڈ تے رکھن گے. لیکن وہ بھی تقریر کبھی میرے سامنے آ جائے میں وہ مارو کتھے دی گل تے کتھے اجا پڑی. اس لیے بڑی مجبوریاں ہیں پر پھر بھی آپ کو مقدم سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے کیوں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں. آج تو ٹائم لیا ہے آپ نے تو اب میں ان کے خیال میں آپ کو میں سست کر دوں تو بات یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بولے شاہ بھی اتنے میں اشارہ کر مبارک شاہ بھی کتنے لکھنؤ چو تو آیا جی ساڈے علاقے بیچے تے بڑھ گل کر. بزرگوں لا تجتمع امتی علی ضلالۃ. حضور آخدے نے او میرے اللہ دا میرے تے فضل ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے ساری انج نہیں ہو سکتا بلکہ میرا رب دا یہ وعدہ ہے میری امت کبھی گمراہی تے بھی جمع نہیں ہو سکتی. ہوں ایک باری دب کے آنکھوں نہ سبحان اللہ نہیں آجے بھی نہیں ہو مجمع تے اتھو تک کہ میں چاہتا سا بھائی حسن شاہ فوٹو چھکے اس مجمع دا کیوں کہ ہون بندے کانفرنساں دے اشتہار چھاپ دیں تے بندے اتنے کو ہندے نا پٹھا کر کے اوڈا کاغذ لکھائی ہوتے تے نہیں آدھا باندھا پٹھا کر کے دھڑے ہوئے نا تے بندے اتنے تھوڑے ہوندے نا اتنا کاغذ اشتہار دا بات جاندہ ہے بندے ہوتے تے بھی پورے نہیں ہوندے. تے پیران تے عرض رکھے تے معلوم ہویا علاقہ بارہ اہل سنت و جماعت تے ولیاں نال چان والا تے محبت کرن والا ہے. جگہ کم نظر آؤندی انج بھریا پہ اپنے بیڑا سادات کرام. قریبی نسبت ہے مجھے میں پہلی دفعہ آیا وہاں پہلی دفعہ کہ لیکن میں نے پہلے الجھن سی ہوئے کیڑے علاقے میں آیا تو کیڑا یہ بھی پتہ نہیں موڑ کھڈا کوڑ ہے میپ تے دیکھا بھائی. لیکن قاری صاحب نے صابری صاحب ثناء اللہ صاحب میں نے کہنے نے بھائی یہ تھے پیر جڑے نے اے حضرت سید شاہ سوار صاحب دے اے بھتیجے نے اور انہاں دے والد گرامی انہاں دے بھائی نے انہاں دے وہ چچا نے نالے مرشد نصیر محبوب حسین شاہ صاحب دے. تو میں ایڈا سارا ساجے میں ٹونا بھی شاید نسی سے کیا ہونا پورا طرح تو میں ادھر دا شاہ سوار صاحب دا نام سنی. دی وجہ ہے کہ جنہیں میرے والد صاحب نے نا تو سید شاہ سوار صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دووے درجہ حدیث دے کلاس فیلو نے 1946 بیچینا بریلی شریف مدرسے دے اندر دورہ حدیث کٹھا پڑے. ابائی رحمت اللہ علیہ اپنے سنگین ذکر کر دیا نا فقیر والے دی ایک سیدان سید فیض الحسن تنویر انہوں بھی دورہ کٹھا پڑے انہوں نے بھی ذکر کرتے بہو دورہ ساڑھے نال بریلی شریف انہوں پڑے. تو سید شاہ سوار صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر میں دورہ حدیث وچ اسادے ہو سنگیا تو 1946 کی یعنی پاکستان بڑھنے تو ایک سال پہلو دورہ حدیث انہوں نے بریلی شریف جا صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی اور محدث اعظم پاکستان مولا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ دے کولو دورہ حدیث شریف دی تکمیل بریلی شریف دے اندر کی تھی. ماشاءاللہ. او سن تو بعد میں نے ان کی تسلی ہوگی کیوں کہ پہلے کسی بندے نے طالب علم میرے نال جڑی گڈی بیٹھے ہیں کہہ رہے کہ کوئی نشان ہے کوئی نشان ہے کوئی آج کیتا. میں پریشان ہوں نشان تکنے پہ گئے نمی جگہ تے آ گئی کی نشان ہے وہ اندر جا کے جی شاہ سوار صاحب داں میں کہ ہن نشان دے لوڑ کوئی میں نشان کی تکڑے میں نشان آ گیا نا کیوں
کہ بچوں ایک بھی پورا گواہ لب جائے تو باقی سارے آدھا بھی بایو ڈیٹا نکل ہوندہ سی سمجھ آئیے اعتبار اینج ہوندہ ہے لوڑ نہیں پہنگی پھر اس گل دی کیوں نکرا 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 غیر معینی ہوندہ ہے نہ بھی آخ دین پر یہ نسبتوں دی معرفے بل ہو جائے تو نکرا اضافت نال بھی معرفہ بن جائے بہت خوب کیا بات بہت خوب سلامت رہو جی سلامت رہو اور کافی آرے بھی یہ لکھ دینا متن متین آرے بھی لکھ دینے جامی آرے دینا ناکرہ تو اذا اضیف الى المعرفت فہیا معرفت نکرہ جس میں اضافت دیتا جاوے نسبت کی تی جاوے ہو دی معرفے دی طرف تے معرفے جتنا دل ہوندہ ہے وہ نکرے نو معرفہ بنا چھڑا سبحان اللہ کیا بات تسی آگ سے وہی یہ گلہ کرنی ہے تمہوں باوے پنجابی بول باوے کچھ اور بول ساتھے نال وظیفہ المعرفہ دا مطلب کی ہے مطلب ہے تو آنے دب کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر فرزدک شاعر نو کسے پوچھیا جیڑی ہستی ہے جدہ عدب لوگ مطاف دے اندر بھی کرتے ہیں کعبے دے سامنے بھی جدہ اتنا عدب کرتے ہیں کہ خلیفے نو تو ٹور دیا راہ نہیں پہ لبدا اے بندہ روشن پیشانی آلا جیڑے پاسے جائے بندے پرے آدھے پرے بندے ان پر ہٹ جانے نے جن راہ دیں دے ایک آنے او فرمایا ظالمہ تو کی پوچھ لیا میرے کولو پوچھی دا تے اونا بارے ہے جنہاں دی پہچان کوئی نہ ہوئے او جوان ہے 1,26,000 نبیوں دی امت دی بھی پہچان کرنی ہوئے دے اس خاندان اور پہچان ہوتی سبحان اللہ میری بھی ٹیل نبا چھڑیا جیتے اپنے کوڑ بھی کچھ نئے ہوئے ہو اب کیا کو سبحان اللہ کوئی سمجھ آئی جے کی آنکھیں فرزدک نے کوئی اوزا کے کمڑیا ایک ہی پوچھنا ہے کون نے کیوں ان حالت جدی نسبت ہو جائے اودا نہیں پوچھنا پونگا بھائی کون ہے کیوں اے لفظ اس سے بولے نا عبدہ ایک قائدہ بھی اس لکھے ہیں آدھے او معرفے نے اور جدی دنیا کوئی پہچان نہ ہوئے دینا دی غلامی دی نسبت آ جائے تو انہوں بندے بھلے ہی کری نہیں ایک باری ٹلے نہ رکھو نا سبحان اللہ ہائے 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 آجے بھی ٹل نان کھانا ہے نظر نہیں آیا میں سبحان اللہ ضلع جی توڑا نان کھانا بن گیا ٹھیک ہے تو بڑا تکڑا ضلع ہے توڑا بڑی بڑی کہانیاں نے توڑی بڑی ہیں سمجھو وہ کہانیاں موک گئی ہیں آدھے وہ بوریاں پار لگ گئی ہیں راوی تو جنہاں دو اگلے پیلی آنا سی ہون پتہ نہیں کی را پینے آ اور تکڑے ہو وہ خیر صلاح جے کچھ نہیں ہوتا ڈر کے بیٹھی ہو مولانا میں نادر موجی ہوئے جڑا گنجی یہاں پہ بیٹھے ساتھ تو کیڑا ہی جا اللہ اکبر میں عرض کرنا پیا تسی آدھے لو جیڑا بھی بندہ آ جائے نا غلط گل کرے اس امت دا فرض ہے غلط گل سن کے چپ نہ کرے نہ حیا کرے کیوں اے امت عدل تیران دی جیڑا بھی چنگی آ جنا آ جائے نا میں پڑے ہوئے بڑا غلط کرے تے امت بوٹھے تے دین دی شاہ صاحب زندہ آباد اس گلے اس امت نو امت عدل آخ دے کئی بندے میں نو شاہ جی بڑی سختی کر دیو واہ کر دیو میں آکے امت محمدیہ بھی جیا سختی نہیں سچائی ہے تے سچ تیرا بولے نا تے اسی عادل نہیں امت عادل دا ایک کم میں کہ وہ جھوٹ نہ معاہدہ نہیں کر دی اور آل محمد تے او معرفے نے جنہا نشان منزل نے سر لے کے اور نیدے دے چڑھ جائے پھر بھی یہ باطل تے ظالم نہ کبھی معاہدہ نہیں کرے
ساتھ ہیں عرفان شاہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں عرفان شاہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سبحان اور اللہ سیدہ دے جوڑ دا کوئی نہیں اور سڈے عرفان شاہ دا بھی جوڑ کوئی نہیں بس میں آنکھ بھی چڑھو تو کھڑے بھی روے جے کیونکہ سیدہ نو آنکھ دے بتیرن با قدم بڑھاؤ تے بڑھا رہا تے منڈرا اچ رہ جاندے اچھی اگے ڈنگے بڑے جے ذرا دب کے آکھیا جے سبحان اللہ سبحان اللہ قدم بڑھایا گا سیدہ نے کڑی نہیں روکیا 40,000 پیچھے نماز نیت دے سلام دے وقت 14 رہ جاندے پیچھے کیوں کتاب لگے نا تو مڑکا ہونا شروع ہو جاندہ ہے نا امت نو بھی غور کرو اے مڑ بھی ساڑا آلے پر رب دارا برمادہ میں تو بنایا عادلے ہون سو وسرہ اور یہ 15ویں صدی دے مسلمانہ میں رب عادل آکھے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آکھن کمزور بھی ہو گئے تے دو گمراہ ہو گئے تے دریجہ بولے کا ضرور سناٹا نہیں چھان لگا ایک بول جائے گا انہوں نے آکھے گا وہ شرم کرو ہے سچ بولو ایک ہی کر دیو پہ کیوں فرمائے میرے رب دعواد ہے تیری امت ساری دی ساری گمراہ نہیں ہو سکتا اور ایک قرآن پاک بچ واقعی ارشاد ہے کیونکہ واقعی ہے تاہی حضور فرما رہے ہیں ممن خلقنا امت یہدون بالحق و به یعدلون ایک باری دب کے بولے سبحان اللہ میرے ایک تائے دے بھائی ہوئے نا سید یعقوب شاہ رضوی پھالیے آئے میرے سکے تائے دے پترا اگلے مجمع میں اگلے بندے نہ بولنا آئی تھی وہ فرماندے ہوندے میں فرنٹ سیٹ پر سونا بنا ہے میری فرنٹ سیٹ کمزور ہے پچھو بھی آواز آؤں دی اگلے بالکل تو سین ہے فرنٹ ہی مال کے بہ رہے ہو اور گال کوئی نہیں تے بلانا ہی ہے اور کچھ نہیں آنکھ دیتا ان پہ بالکل کیونکہ اسی کوئی ملتانوں تھوڑی آئے ہیں یہ اپنے ہی علاقہ ہے سارا میں عرض کرنا پیا ممن خلقنا امت یہدون بالحق ماشاءاللہ ایسا بڑھائی کہ سارے کدی گمراہی مبتلا بھی ہو گئے نا تے امت محمدیہ دی ایک جماعت ہمیشہ ہدایت تے روے دی تے عدل تے روے دی وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور وہ ہے ان کھیڑ دے دینا ساڑھا دن بھائی بندہ کدی پیچھے ہٹ جائے نا تو باقی کچھ نہیں کر دے میں کہ وہ بندہ کیوں پیچھے ہٹے کیوں اس بندے نہیں تیرا حجت بڑھاندہ ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل رسلا مبشرین ومنذرین مبشرین ومنذرین رسول کیوں ایک تو بعد ایک آیا ہے کس واسطے لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ دنیا دی دلیل اللہ دے مقابلے وچ مک جاوے کوئی بندہ اللہ دے سامنے یہ نہ آکھ سکے بھئی اللہ عذر آئی ایس گلے سمجھ نہیں آئی تا گمراہ ہو گیا فرمایا رب دی حجت لوگوں دی حجت ختم کر دے گی اور جیڑا بھی بے ایمان گمراہ ہویا وہ یہ آنکھیں میں سمجھانے آرہا کوئی نہیں تا میں گمراہ ہویا اور فرمایا میرا رسول بھی ہوئے تے سمجھ بھی نہ آوے تو آڈا عذر بھی ربے یہ نہیں ہو سکتا تے پوچھے صحابہ نے یہ تسی پردہ کر دیو پھر حجت کون ہوئے گی فرمایا ہر قرن دے اندر میرے غلامت ایک مقام دے فرمایا میری اولاد وچ رب ایک نہ ایک حجت قائم کردہ ربے گا یہ ہر زمانے دے اندر اللہ دا سچ لوگوں نے سامنے واضح کردہ ربے گا نعرہ
کیا بات سبحان اللہ اور سمجھ آئی گل دی یہ نظام ہے انجھے تبصرہ نہیں سوشل میڈیا یہ خدائی نظام ہے حجت ضروری کیوں کہ اگر اللہ دی حجت نہ آوے نا تو لوگاں دی حجت قائم ہو جاندی اللہ فرماتا ہے میرے رسول تو انہوں نے غلام ہوندن جنہیں لوگاں دی حجت ختم کر دیں انہوں دا عذر ختم کر دیں وہ آخر سمجھ نہیں آئی سمجھانے آ رہی کوئی نہیں اسی بوڑھ گئے انہوں سبب میں بنیا بہادی کوئی نہیں راہ بھر کوئی نہیں تے صحابی آدم تو سیدھے آپ فرما رہے ہو میں رفیق اعلیٰ ول چلیا تجھے چلے ہو تو حجت کی دے گئی فرمایا میری حجتہ رب نے قیامت تک ہر صدی میں یہ بڑھائیاں نے رب نے مینوں دکھا دیتی ہیں ہر صدی دی حجت مینوں رب نے دکھائی گل سمجھ آ رہی تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھو حضرت قاضی صاحب اس میں لکھ رہے ہیں فرمایا حضور فرمانے میں وہ تقیاں کیوں کہ میرا بگی عرض کیتا یا اللہ وہ وقت آ گیا میں پردہ کر سا تو پھر جاؤں دنیا تو فرمایا حبیب وہ وقت آ گیا کیوں اس گلے کہ تیری امت بالغ ہو گئی تیری امت بالغ ہو گئی کیوں کہ جو تو انہوں سونپے ہے نا اے کدی بھی جھوٹ دی ملاوٹ نہیں ہون دیں گے تیرے پیغام نو قیامت دی قدم تک اس سے رنگ میں رکھن گے جس رنگ میں تو انہوں نے سامنے دین پیش کیتا تو میں عرض کیتا میں نے کھا تاکہ تسلی ہو جائے جی میں ابراہیم علیہ السلام نے آکیا نا بھئی اللہ میں نے کھا رب ارنی کیف تحیی الموتى تو فرمایا ولم تؤمن قال بلا کی نیت وان قلبی تو حضور فرمانے میں بھی کھا کیڑے نے جڑے حجت میری قائم رکھن گے تے صاحب تفسیر مظہری چونکہ بڑے اللہ دے ولی نے تے بڑے مفسر بھی نے میں انہوں نے حوالہ عرض کر رہا فرمایا ہر قرن دے اولیاء تے مجددین دے چہرے قیامت تک دے رب نے حبیب دے سامنے کر دیتے فرمایا ویکھ اپنے امتیاں ملو آئیے بھی انہاں وچ نے انہاں دے ہوندے حبیبہ تسلی ہے نا ایو جائے چہرے بھی کسی نو جھوٹ بولن دیں گے ہون سمجھ آئی گی بابی سن کچھ دے رہا دے بلوکو لوکی عرص کر دے رہا دے وہی کون نے میں آکے اے نہیں رب دیا دلیلہ حجت بن کے آئے تے بنائے رب نے جادوئی کی یہ بھی کو منصب ہے مکہ ہے منصب ہے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها یا امر دینها سنن ابی داؤد شریف اٹھا کے دیکھو ہر 100 سال دے سرے تے اللہ تعالیٰ ایک بندہ مبعوث کرے گا یبعثو ان اللہ یبعثو اللہ مبعوث کرے گا اس نو اس کرن میں امت واسطے جیڑا دین نو انج تازہ رکھے گا جنہیں دین رسول اللہ دے کے گئے سبحان اللہ ان دب کیا کو سبحان اللہ وہ دی بے ست ہو گئے مبعوث ہو گئے گا ٹھیک ہے مبعوث ہوگا تو کئی بدبختہ اس بے ست لفظ ایک کڑ لیا باسی مجدد مبعوث ہو گیا تو ایک خدائی ہو جائے نبوت دے مقابلے بھی نبوت دے مقابلے نہیں نبوت دی غلامی نبوت دی اتباع ایدہ نتیجہ انہوں نے کڑیا جی اتباع جی نو کامل نصیب ہو جائے وہ جیا ہو جاندہ ہے جی ہو جیا مطبوع ہے یا مطاع ہے مطاع ہو جاندہ ہے یہ باقاعدہ لکھیا غلام احمد قادیانی نے کہ اتباع کامل نہ مطبوع دی طرح ہو جاندہ ہے یہ عہدہ منصب ہوندہ ہے یہ نہ منصب ہو جاندہ ہے تو میں کہا جی مطاع ہو جاندہ ہے تو پہلا مطاع تے من آپ اللہ تعالیٰ ہے چوکھی مان کی ہو دے ہار نہیں ہو جاندہ بندہ مون رسول کیوں آکھیں مون تے آگ اللہ ہو جاندہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اللہ ہوندہ ہے نہ رسول ہوندہ ہے لیکن انہوں نے رسول دے سنگی بن جائے
غلامی میں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دل کردہ میرا بولنے تے پر جس میں رسپانس نہیں نہ ہوں تو اڈی اس کی آواز نہیں ہوں تو میں آنا تو ہی مان جاؤ ہو سکتا ہے ٹھیک ہون چوکھے جانے بنائی بولی دائی یہاں انجھے اندازہ کرتے رہنے وہ مولوی تو دو ڈونگوی کھا کے ہوں دینا سی انجھے بیٹھے ہیں تو میں کھاتا ہے تو میں وہ بھی نہیں کھاتا تو یہ شبیہ الحسن پتہ ہے وہ میرے جو جون دا دڑیا سے پکایا میں آکھے وہ میں وہی کھانا 2 سال ہو گئے نہیں گندم کھاتی نہ گوشت کھاتا ہے نہ چوڑ کھاتا میں کہ تجربہ تے کریے پرانے بزرگاں دا بڑا حال سنے آئی تھا ایسا کئی کئی مان دے ڈیڑھ چال ہے تو کچھ تے تجربہ کریے وہ بکھیا رہا کی ہوتا ہے یہ سمجھ آئی وہ بکھیا رہا کسی مقصد ہے تو پھر بھی کچھ انوار پیدا ہو ہی جائے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مرزاد ہے تھے آکے تے سارے رتبے ختم ہو گئے تے منسان کی لبڑ ہے. اللہ فرماتا نہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وہ بھی چنگال رہ گیا جنہوں انہاں دی سنگت نصیب ہو گئی. دب کے ووٹ لینا ایک باری بولو توجہ ہے مسلمان لہذا بے ادبی نہیں کرنی تے ضرورت تو زیادہ گل بھی نہیں کرنی کہ رسول ہو جاندہ ہے نبی ہو جاندہ ہے میں نا متی رہندا ہے متی رہے گا تو جی اس پڑھنا ہے تو پھر پہلے درجے میں تم من یطع اللہ ہے اتنی کو دھیان گیا تیرے اللہ دی مان کے بندہ اللہ ہو جاندہ ہے آج نہیں یہ تو ڈر لگتا ہے. میں کہ مڑ اگلی بھی گل تو ڈر کیوں کہ یہ رسول بننے کی کوشش کی تھی مڑ بھی غصہ رب کر سی کیوں اس واسطے کہ رب نہ فیصلہ ہی توڑنا ہے نہ پیا اس واسطے وہ بھی نہ گل کر ہاں جیڑا انعام رب پہ دیندہ ہے بس ان سنگت نصیب ہو سی وہ چھوٹا نہیں اللہ خود پہ فرماندہ ہے بڑا رتبہ ہے بہونا دی رفاقت نصیب ہو جائے تو کنو نصیب ہے جس نے دین نو علا نہج النبوہ دین تے خدمت واسطے خود نو وقف کر دیتا اور بدعات اور تحریف مبتلین تو دین نو انحراف تو بچا کے محمدی رنگ میں پیش کر دیتا کچھ اپنے کو تبدیلی نہیں کی تھی فرمایا نور رفاقت اولیاء دی شہداء دی صدیقین دی نصیب ہو جائے سبحان اللہ پاکاں دی سنگت نصیب ہو جائے یہ لوگ نے سارے اولیاء کرام اے صالحین نے جنہوں نے دین نو کدی بھی انہاں بدعتیاں دے رنگ وچ رنگن نہیں دیتا تے بدعت دے رنگ وچ نہیں رنگن دیتا بلکہ اپنے وجود نال سنت دا احیاء کر کے کائنات نو دکھا دیتا انہاں دے کوڑی مسلمان سب جمع نے انہاں دی آراس مبارکہ منعقد کیتے جاندے ہونا ہو عرض کرنا